بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں برخورداروں السلام علیکم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں برخورداروں، اٹھو اٹھ کر نوافل بھی ادا کرو اور فرائض کی پابندی کرو۔ اس وقت جو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو فرائض کے علاوہ سنتوں اور نوافل میں کمی کرنے والوں، فرائض میں کل دوستوں برخورداروں سے بات ہو رہی تھی پارک میں، تو ایک بیٹے نے بڑا فوراً جواب دیا اور کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سنتوں اور نوافل میں جو سستی کرتا ہے پھر فرائض میں بھی اس سے سستی ہو جاتی ہے۔ کیا شاباش بیٹا، یہ بات اگر ذہن میں آ جائے نا سنتوں کو کم اہمیت دینے والوں، تو پھر وہ کبھی بھی سنتوں کو ترک کریں۔ تو اٹھو دوستو، نوافل اور سنتوں کو پابندی کر لو، پھر فرائض آپ سے کم ہی چھوٹیں گے۔ نماز کے بعد یا جلیلو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ کیا؟ یا جلیلو۔ پھر آپ کی صحت، آپ کا مال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے ناموں کا ورد کرو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ ایک دفعہ جو ذہن میں بٹھایا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں، جب مسلمان کو ایک دفعہ کلمہ پڑھا لیتے ہیں مسلمان تو وہ ہو گیا، اب اس پر ساری عمر کلمہ بند ہے۔ سب سے افضل عمل جو ہے نا، گندا ترین بندہ ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے، تو جب محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانا تو بعد میں ایک فارمیلٹی ہے نا، جب محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو وہ بندہ پاک ہو گیا۔ اس لیے ان الفاظ میں بڑا وزن ہے۔ ساری عمر کا گندا ترین محمد الرسول اللہ کہنے سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو صرف اس کے بعد اگر وہ مر جائے تو ایک دفعہ ہی اس کے لیے کافی ہے، وہ پورا ہو گیا۔ تو اگر ساری زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کلمے کی طرف دیکھے بھی نہ تو ہے، دوسرے ہی کلمات کہتا جائے تو اس کے درجے بلند ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ بار بار پکار، برخوردارو اس میں بحث میں نہ پڑا کرو۔ محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بار بار یہ اس افضل ذکر ہے، یہ اس کو پکارا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورد کیا کرو۔ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھا کرو تو سلام بھی پڑھا کرو خوب۔ اس میں ہم کیوں شرما جاتے ہیں؟ شرمانے کا جو عمل ہے نا وہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گا۔ جنگل میں پھنسے ہو نا، اس وقت کوئی آ جائے نا سامنے جان بچانے کے لیے، جان لبوں پر آئی ہو، پھر آدمی سارا کچھ مان جاتا ہے۔ تو دیکھو قبر میں جنگل سے بھی زیادہ خوفناک جب منظر ہوں گے قبر میں، جب فرشتہ آئے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آئے گا، تو فرشتہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ غور سے سنو یہ، اور بخاری کو بھی پڑھ لیا کرو۔
بہاری کو سب مانتے ہیں، بہاری مسلم کو سب مانتے ہیں، اور بہاری میں پڑھ لو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتہ جب آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارے جائیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دنیا میں ان کے متعلق کیا سوچ رکھتا تھا اور کیا کہا کرتا تھا ممبر پر بیٹھ کر، یا ویسے ہی گفتگو کیا کیا کرتا تھا، یہ 1 مہینہ پورا بہاری خود لے کر پڑھ لے کہ اللہ تعالی کیا فرشتے کے ذریعے کیا کہلا رہے ہیں قبر میں۔ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہوگا، کیا اس کو گناہ یاد کرائے جائیں گے؟ چاہیے تو تھا یہ نہ بڑا بندہ گناہ گار ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے، اس کو آپ گناہ یاد کرائے جائیں۔ غور کر اس حدیث پر، پورا مہینہ یہ صبح اٹھ کر تلاوت کر بہاری لے کر، یا کسی مفتی صاحب سے پوچھ بہاری مجھے دو، یا اس سے پوچھ کے بہاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا سوچ رکھتا تھا اور ان کے متعلق کیا کہتا تھا، بتلا، آج بتلا۔ اس وقت جو جا کے پچھتانا ہے تو پھر آج ہی حدیث پڑھ لو پورا مہینہ۔ اگر کوئی اور لکھا ہوا ہے تو میرے سامنے میرے سے بات کر لیں، پارک میں میرے سامنے دوست جو بات کرتے ہیں ان کو اس سے زیادہ اور غیب کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سب کے سامنے سب صحابہ فرما رہے ہیں کہ پوچھو، شروع سے لے کر قیامت تک میرے سے جو بات پوچھنی ہے پوچھو۔ یہ بھی حدیث ہے، غور سے پڑھنا اس کو بھی۔ تو ایک صحابی کوئی شک تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں مجھے بتلائیں میرا باپ کون ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو نا، بڑے مجمع میں اس نے پھر اٹھ کر جرت کی اور کہا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب پھر غیب کی بات ہے بتلانے لگے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی پڑھ لینا حدیث۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ غیب ہے کہ نہیں؟ اور ان باتوں میں پڑھنے والوں، قبر کی طرف یہ حدیث پڑھ لینا غور سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مطلب کیا کہا کرتا تھا اور کیسی سوچ تھی تیرے ذہن میں۔ غیب کی اور بات بتلاؤں، یہ کہتے ہو فرشتوں سے کیوں پوچھتے جاتے دفعہ جب معراج پر گئے؟ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتا تو یہ کیوں پوچھتے بھائی کہ ان کو کیوں سزا ہو رہی ہے، ان کو کیوں سزا ہو رہی ہے؟ تو کہتا ہوں تو جب آخر پہ اللہ کے پاس جانے لگے تو پھر اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے فرما رہے ہیں چلو، جبرائیل ادھر رک گئی ہوں گے، وہ آگے چلو۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتا یا رسول اللہ، کانپنے لگا جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے اگر آگے ذرا بھی آگے گیا۔ تو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا، اب تیری کو حاجت ہے تو بتلا، اب جانے لگا ہوں آگے۔ تو جب اللہ کے پاس گئی، اللہ سے بڑھ کر غیب اور کون سا سمجھتے ہو؟ وہ اللہ تو سب سے زیادہ غیب والی چیز ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنے سامنے دیدار ہوا ہے۔ اس لیے اس بحثوں میں مت پڑھ کہ غیب کتنا کوئی جانتا تھا، کتنا دولت اگر اللہ نے کسی کو خرمار بے دی ہوئی، کس نے دی ہے؟
تیرا تو پھر یہ بھی اعتراض ہوئے گا کہ دولت اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، جتنی چاہے دے، جتنی چاہے دے، تجھے کیا، تجھے پریشانی کیا ہے؟ اللہ دینے والا ہے، تو اللہ علم غیب دے، جو بھی علم دے اللہ دیتا ہے، اس میں تجھے اعتراض کیا ہے؟ ہاں اگر بعض آ جا قبر میں ہم جانے والے ہیں سب، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ پکار کر کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، کیا سوچ رکھتا تھا، سوچ بدل لے۔ تو بچپن سے اس سوچ میں پڑا ہوا ہے، مشکل ہے تیرے لیے، صرف بہاری لے اور مہینہ اسی حدیث کو پڑھتا جا، اسی حدیث کو پڑھتا جا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اندازے اتنا بیان خوب تو نہیں ہے کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک مہینہ برخوردارو یہ حدیث ضرور پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنی ہے کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا، کس کا چہرہ مبارک، کس کا چہرہ انور سامنے آئے گا، شاید پھر تو بدل جائے۔ ایسے تو جو بچپن سے لے کر جو تجھے رٹا لگایا ہوا ہے نا، اسی رٹے میں رہے گا۔ اس لیے قبر میں اگر جانا ہے تو خوف والی جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرنی ہے تو سوچ بدل لے کہ اللہ نے ان کو ہر چیز عطا کی ہوئی تھی، غیب بھی دیا ہوا تھا، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ اکبر، مان اللہ اکبر، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے پہ دینے پر تجھے اعتراض ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب پر تجھے اعتراض، پیچھے رہ جاتا ہے، تجھے اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر کبھی 40 دن نماز پورے کر لینا، سنتے بھی کبھی پھر مت چھوڑے گا، نوافل بھی مت چھوڑے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی نماز پڑھے کرے گا پھر انشاءاللہ تعالی 40 دن پڑھ کے تو دیکھ، لطف آئے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔